وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلے میں آج کی نشست ہماری 14ویں نشست ہے، اور آج کی تراویح میں تلاوت کردہ آیات سورۃ الحج سے ابتدا ہو رہی ہیں۔ سورہ حج مدنی صورت ہے، اس میں 10 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ چونکہ اس میں حج سے متعلق احکامات بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ حج رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں قیامت کی ہولناکی، جہاد اور توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے۔ تو آئیے آج کی اس مفہوم قرآن کے سلسلے میں آج کی نشست کو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے انسانو، اللہ سے ڈرو، قیامت کا جھٹکا بڑا ہولناک ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، جبکہ حاملہ اس دن دہشت اور خوف سے اپنے بچوں کو ساقط کر دیں گی۔ یاد رکھو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ اپنی پیدائش میں غور کرنے سے یہ عقیدہ تمہیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ مٹی سے نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، جس کی تخلیق کبھی مکمل ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ ایک متعینہ مدت کے لیے رحم مادر میں پڑا رہنا، پھر کمزور و بے کس بچے کی شکل میں پیدا ہونا، پھر بھرپور جوانی کو پہنچنا، پھر قوا کی کمزوری کے ساتھ بڑھاپے کی منزل تک پہنچنا، اس بات کا غماز ہے کہ قادر مطلق یعنی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی اسی طرح قدرت رکھتا ہے جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو، بنجر زمین ویران ہوتی ہے، بارش برستی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیتیاں اور باغات اگنے لگتے ہیں، اور پھر پھلنے پھولنے اور لہلہانے لگتے ہیں۔ اس سے اللہ کی قدرت کا اندازہ کر کے سمجھ لو کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اس رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا یقین نہ دین پر ہے نہ دنیا پر۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خیریت گزرے تو مطمئن، اگر کوئی پریشانی آ جائے یا قربانی دینی پڑ جائے تو فوراً روگردانی کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور تمام مخلوقات، غرض ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کی بندگی کرتی ہے، اور بہت سے لوگ نافرمان بھی ہیں۔ انہیں عذاب سے ذلیل کیا جائے گا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔
پھر بتایا کہ جہنمیوں کو 4 چیزوں کا سامنا ہوگا: آگ کا لباس، کھالوں اور اتڑیوں کو پگھلا دینے والا گرم پانی، سروں پر لوہے کے ہتھوڑوں کا برسنا، اور جہنم میں سے بھاگنے کی صورت میں دوبارہ واپس دھکیل دیے جانا، یہ جہنمیوں کی سزا کا حصہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 23 سے 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ ان کے مقابلے میں ایمان لانے والے شاہانہ لباس زیب تن کیے جنت میں عیش کر رہے ہوں گے، دوسری طرف کافر اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام کی زیارت سے روکنے والے مشرک، جسے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی اللہ کا گھر، اس سے روکنے والے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، یقیناً سزا کے مستحق ہیں۔ یاد رکھو، جو کوئی مسجد حرام میں سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 26 سے 33 میں اعلان حج کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبے کے شاندار کارنامے کا تذکرہ اور نماز اور طواف کرنے والوں کے لیے اسے پاک و صاف رکھنے کا حکم ہے، اور لوگوں کو دنیا بھر سے اللہ کے گھر کے حج کی اور اس کی زیارت کے لیے آنے کی دعوت دینے کا حکم ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ حج کے عظیم الشان اجتماع میں قربانی اور صدقہ و خیرات سے غرباء و مساکین کی کفالت اور تجارت اور کاروبار کے ذریعے اسلامی معاشرے کے تمام افراد کے مفادات اور منافع کی حفاظت کی نوید سنائی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں اور قربانی کے جانوروں کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے، شعائر اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کو دل کے تقوی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یاد رکھو، اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرنا ہی پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 سے 38 میں اللہ رب العزت نے قربانی کے احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر فرمایا ہے۔ قربانی کے جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ عاجزی کرتے ہیں، ذکر الہی سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے بناؤ، خود کھاؤ، غرباء و مساکین کا حصہ نکالو، اور عزیز و اقارب میں تقسیم کرو۔ اللہ کو نہ تمہارے قربان کیے ہوئے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی میں دکھلاوا نہیں، صرف اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آیات نمبر 39 سے 48 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ سنو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تنہا نہ چھوڑے گا، بلکہ ہر موقع پر ان کی تائید اور حمایت فرماتا رہے گا۔ آج مظلوموں کو جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، صرف اس جرم میں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ظالموں کے خلاف جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد نہ کرتا اور ان کے ذریعے ظالموں کا زور نہ توڑتا تو عبادت خانے تک مسمار کر دیے جاتے۔ اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ جب اہل ایمان کو ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں۔ تمام کاموں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ پھر ارشاد فرمایا قوم نوح
عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم شعیب اور فرعونیوں میں سے کوئی بھی قوم اپنے رسول کو جھٹلا دینے کے بعد صفحہ ارضی پر قائم نہ رہ سکی، صرف ان کے کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں جو عبرت کے لیے چھوڑے گئے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو، بشرطے کہ دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے۔ لیکن جن ظالموں کے دل اندھے ہو چکے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں۔ ظلم کرنے والے یہ بالکل نہ سوچیں کہ ان کی گرفت نہیں ہوگی۔ یاد رکھو اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ جلدی نہ مچاؤ، اللہ کی بات پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ نے بلا شبہ پچھلی قوموں کی طرح تمہیں بھی مہلت دی ہے، لیکن جس طرح ان پر عذاب آیا، اگر تم ہٹ درمی سے باز نہ آئے تو تم پر بھی عذاب آ کر رہے گا۔ اس کے بعد آیات نمبر 49 سے 57 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ میں نوع انسانی کے لیے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ اہل ایمان یقیناً مغفرت اور رزق کریم کے مالک ہوں گے، اور دشمنان حق جہنم میں جائیں گے۔ شیطان نے ہر نبی کی راہ میں رکاوٹیں اور دل میں خیالات ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو مستحکم فرمایا۔ دل کے روگی لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہوئی، اور اہل علم کا ایمان اور پختہ ہوا منکر قیامت کی آمد یا عذاب کے نزول تک قرآن کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے رہیں گے۔ یاد رکھو اس دن حکومت اللہ کی ہوگی اور وہی ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 58 سے 64 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ جن لوگوں نے راہ حق میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا فوت ہو گئے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین رزق اور پسندیدہ رہائش جنت میں داخلے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا مزید کائناتی شواہد میں غور کر کے اللہ کی وحدانیت تسلیم کرنے کی طرف آ جاؤ۔ اللہ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی برسا کر خشک زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، بے شک وہ بے پرواہ اور ہر تعریف کے لائق ذات ہے۔ اس کے بعد پھر آیات نمبر 65 سے 72 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس نے زمین کی تمام اشیاء، سمندر میں چلنے والی کشتیاں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں؟ آسمان اسی کے حکم سے قائم ہے، موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر امت کو علیحدہ نظام حیات دیا گیا ہے۔ اختلاف کرنے کے بجائے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی ہے۔ انہیں بتائیے کہ تمہارے لیے اس سے بھی بدترین خبر جہنم کی آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں کے لیے کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 سے 78 کے اندر اللہ رب العزت نے تمثیل دی ہے اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ پھر معبود حقیقی اور معبودان باطل کے امتیاز کے لیے اللہ رب العزت نے معرکۃ الآراء مثال بیان کی ہے کہ اے کافرو، تم اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ مکھی جیسی کمزور ترین مخلوق اگر ان کے کھانے کا کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو یہ سب مل کر اس سے واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ طالب و مطلوب سب کمزور اور ضعیف ہیں۔ یہ لوگ انبیاء اور رسول کا انکار کر کے اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں، اس لیے کہ انبیاء اور رسول اللہ کے منتخب نمائندے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کرو۔ اس نے تمہارے دین میں کوئی مشکل احکام نہیں دیے ہیں۔ ملت اسلامیہ ہی دراصل ملت ابراہیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
امت مسلمہ کے اعمال پر گواہ بنیں گے اور امت مسلمہ دوسری امتوں کی گواہی دے گی۔ لہذا تم نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ ہر حال میں اللہ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، دشمن کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، مشکلات کتنی ہی ہوش ربا کیوں نہ ہو، ماحول کتنا ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، پرواہ نہ کرو، عزم، حوصلہ اور اخلاص سے قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ، کیونکہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ یہاں 17واں سپارہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد 18ویں سپارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس پارے میں 17 رکوع ہیں۔ پہلے 6 رکوع سورۃ المومنون، پھر 9 رکوع سورۃ النور اور آخری 2 رکوع سورہ فرقان کے ہیں۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے، اس میں 10 رکوع ہیں اور 118 آیات ہیں۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس سورت کو المومنون کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں عقائد، اعمال اور انبیاء کرام کی مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آیت نمبر 1 سے 22 میں ارشاد فرمایا، ایسے مومن کامیابی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ قابل ملامت ہیں اور نہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو اپنے عہد و پیمان کے محافظ اور امانت دار ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں۔ یہی لوگ جنت الفردوس کے دائمی وارث ہیں۔ اس کے بعد تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کو ایسے معجزانہ انداز میں بیان کیا ہے کہ تعصب اور ہٹ دھرمی سے پاک ہو کر اگر مطالعہ کیا جائے تو بے اختیار قدرت خداوندی اور حقانیت قرآنی کا اعتراف زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ مٹی کے جوہر سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی، ارشاد فرمایا، پھر نطفہ یعنی پانی کی بوند، پھر علقہ خون کا لوتھڑا، پھر مضغہ گوشت کی بوٹی کے مراحل، پھر ہڈیاں اور گوشت بننے کا مرحلہ، پھر اس کے بعد شکم مادر سے باہر آنے کا کراماتی مرحلہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ انسان جب اس سارے عمل پر نظر دوڑاتا ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہی کلمہ جاری ہونا چاہیے اور ہوتا ہے ایمان والوں کی زبان سے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل آج سے کئی 100 سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جب عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرت نہیں کر پاتا تھا۔ آج کی جدید سائنس اور میڈیکل کی تحقیقات بھی اللہ کے بیان کردہ ان مراحل کی تصدیقات کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، پھر دنیا کی عارضی زندگی، پھر موت کے بعد قبر میں دفن ہونے کا مرحلہ، ان تمام مراحل کے بعد قیامت کے دن کے احتساب کے لیے بوسیدہ ہڈیوں اور گوشت کے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے پھر سے زندہ کرنے کا آخری مرحلہ۔ ارشاد فرمایا، آپ غور تو کریں کہ اس مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ انسانی تخلیق کا کارنامہ سر انجام دینے والا کس قدر برکتوں والا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، پانی برسایا، زمین کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کی، اور پھر اس پانی کے جذب ہو کر غائب ہو جانے کا یقینی جو امکان تھا، اللہ نے مخصوص فاصلے پر اس پانی کو جمع فرما کر انسانی ضروریات کے لیے زمین کے اندر روک کر محفوظ کر لیا۔ پھر اس پانی سے باغات، پھل، پھول، پودے پیدا فرمائے، بلندیوں پر پیدا ہونے والا زیتون کا درخت اگایا جس سے چکنائی والا تیل حاصل ہوتا ہے اور کھانے والوں کا لقمہ اس سے تر کیا جاتا ہے۔ جانوروں میں بھی سبق آموز نشانیاں موجود ہیں، ان کے پیٹ سے تمہیں دودھ کی شکل میں بہترین مشروب اور دوسرے فوائد عطا کیے جاتے ہیں، تمہاری خوراک کی ضروریات ان سے پوری ہوتی ہیں، ان جانوروں اور کشتیوں سے تمہاری سواری اور بار برداری کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔
اس کے بعد پھر آیت نمبر 23 سے 32 میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و تبلیغ کا سلسلہ جو شروع ہوا اس کا ذکر ہے، اور ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی تو وہ لوگ لغو اور بھوڑنے اعتراض کرنے لگے، آپ کی ایک انسان سے زیادہ حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ دین کے نام سے ہم پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے رسول بنانا ہی تھا تو کسی فرشتے کو رسول بنا دیتا۔ یہ وہ جملے تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام سے کہتی تھی۔ آج بھی ہم دین اسلام کے کچھ لوگوں کو ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی قسم کے بھونڈے اعتراض کرتے ہیں اور اہل علم کی بے توقیری کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب کہیں آ کر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی نہ کرے۔ اگر ہم آج تک بچے ہوئے ہیں تو صرف ایک وجہ ہے بچنے کی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور اللہ نے ان سے اجتماعی عذاب نہ کیے جانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن اس سے یہ مت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں فرمائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے، اس دن ہر ایک سے اس کے عمل کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا اور اس کا حساب کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کے جھٹلانے کی شکایت اللہ کی دربار میں پیش کی۔ اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، آسمان سے پانی برسا کر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو کشتی میں بحفاظت بچا لیا اور کافروں کو غرق کر کے آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ پھر دوسری قومیں اللہ نے پیدا کی، ان میں توحید کا پیغام دے کر رسول بھیجے۔ پھر آیت نمبر 33 سے 50 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ فرمایا قوم میں نبی آئے تو قوم کے سرداروں نے جھٹلایا، اعتراضات کیے، ان پر بھی عبرتناک عذاب بھیج کر ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور ان کے سبق آموز تذکرے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے تکبر اور بڑائی کی وجہ سے ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ ہر قسم کے وسائل اور مضبوط حکومتی نظام کے باوجود وہ ہلاک ہو کر رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی مریم کو ہم نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بھیجا، انہیں بہترین ٹھکانہ عطا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 51 سے 77 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ تمام انبیاء اور رسل کو پاکیزہ خوراک کے استعمال اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہنے کی تلقین کے ساتھ بتایا کہ ہماری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود منکرین اپنی سرکشی اور طغیانی سے باز نہیں آتے، مگر جب ہم عیش و عشرت میں رہ کر گناہ کرنے والوں کی گرفت کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری پناہ حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی۔ حق کو اگر ان کی خواہشات کا تابع بنا دیا جائے تو پھر تو کائنات میں فساد برپا ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 78 سے 92 کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ پھر قدرت خداوندی اور توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اللہ ہی نے آنکھ، کان اور دل عطا فرما کر انسان کو اس سرزمین میں پیدا کیا۔ زندگی اور موت اسی مالک کے قبضہ قدرت میں ہے، دن اور رات کو وہی لاتا ہے، مگر یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مر کر پیوندے زمین اور بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے، کیا پھر بھی ہمیں دوبارہ پیدا کر لیا جائے گا؟ ایسے وعدے ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیے جاتے ہیں، یہ سب افسانہ تراشیاں ہیں،
آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین اور اس پر بسنے والوں کا مالک کون ہے؟ یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، مگر نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ان سے پوچھئے ساتوں آسمان اور عرش عظیم کس کا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ ہی کا ہے، پھر بھی یہ تقوی اختیار نہیں کرتے۔ ان سے کہیے کہ ہر چیز پر کس کی حکمرانی ہے جو پناہ دے سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، مگر پھر بھی سحر زدہ افراد کی طرح کہیں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود شریک ہے۔ یہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں اللہ اس سے ہر طرح سے پاک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 سے 118 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دین کے داعیوں کے لیے کچھ رہنما اصول اللہ نے عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ اللہ تمہیں ظالموں کا ساتھی نہ بنائے۔ کافروں کے ساتھ بھی خوش گفتاری اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو، اور شیطانی وساوس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ اس کے بعد قیامت اور اللہ کے دربار میں پیشی کا منظر دکھایا کہ اعمال اور ایمان کی بنیاد پر جن کے نامہ اعمال کا وزن بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہوں گے، جبکہ ہلکے نامہ اعمال والے ناکام و نامراد ہوں گے۔ انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا کی زندگی ایک آدھ دن سے زیادہ نہیں تھی۔ اللہ نے انسانوں کو بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ جو اللہ کے ساتھ معبودان باطل کو شریک کرے گا اس کا سخت محاسبہ ہوگا۔ ایسے کافر بدبخت فلاح نہیں پا سکیں گے۔ آپ اللہ سے اس کی رحمت و مغفرت طلب کرتے رہیں، وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہاں سورہ مومنون کا اختتام ہوتا ہے اور آگے سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نور بھی مدنی صورت ہے، اس میں 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ اس کو سورہ نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے۔ آیت مبارکہ اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے فضائل و احکام اور ایسے قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کرتے ہیں۔ توحید اور رسالت کے مضامین کے علاوہ اس صورت میں ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ سورہ عورتوں کو سکھانے کے لیے خاص طور پر اس کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ زناکار مردوں عورتوں کو بے رحم قانون کے شکنجے میں کسنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور سزا کو مؤثر بنانے کے لیے عوام کے مجمع کے سامنے سزا نافذ کرنے کی تلقین ہے، تاکہ زانی کو زیادہ سے زیادہ تکالیف اور ذلت و رسوائی ہو، اور سزا کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے بھی یہ عبرت اور اچھے مواعظ کی صورت پیدا ہو۔ غیر شادی شدہ مرد و عورت ارتکاب زنا کی صورت میں ان کو 100 کوڑوں کی سزا کا اللہ نے ارشاد فرمایا، اور زانی اور مشرک کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا گیا ہے۔ زنا کے ثبوت کے لیے البتہ 4 گواہوں کی شرط عائد کی گئی ہے، اور زنا کی جھوٹی تہمت لگانے پر 80 کوڑوں کی سزا کا اعلان کیا گیا ہے، اور مستقبل میں ایسے شخص کو مردود الشہادہ قرار دیا گیا ہے۔ میاں بیوی میں اگر اعتماد کا فقدان ہو جائے اور شوہر کو بیوی پر زنا کاری کے حوالے سے اعتراض ہو، مگر اس کے پاس گواہ موجود نہ ہو اور بیوی اعتراف نہ کرتی ہو، تو اس بے اعتمادی کی حالت میں خاندانی زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے ایسی شادی کو ختم کرنے کے لیے لعان کے نام سے قانون وضع کیا گیا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر عدالت کے اندر اپنے الزام کو حلفیہ طور پر
4 مرتبہ دہرائے اور اپنی صداقت کا اعتراف کرے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ میرے جھوٹا ہونے کی صورت میں مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، جبکہ بیوی 4 مرتبہ حلفیہ طور پر شوہر کی تردید کرتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر شوہر اپنی بات میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اس کے بعد عدالت ان میں علیحدگی کا فیصلہ کر دے اور آئندہ انہیں میاں بیوی کے حیثیت سے رہنے کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ لعان کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ عورت زندگی بھر اس مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد واقعہ افک یعنی کذب بیانی اور بہتان تراشی کی انتہا کو افق کہتے ہیں، اور اس کے متعلق احکام کا بیان ہے۔ یہ ام المومنین حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، اس سے ان کی ذات مبارکہ کو بری کرنے کے لیے یہ آیات مبارکہ بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ غزوہ بنی مصطلق جہاد کے ایک سفر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ ایک جگہ پڑاؤ کے موقع پر وہ قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی کہ لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا گیا اور وہ لشکر سے پیچھے رہ گئی۔ پیچھے رہ جانے والے سامان کی دیکھ بھال کے لیے مقرر شخص صفوان بن معطل بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو منافقین نے یہودیوں کے ساتھ مل کر افواہوں اور جھوٹے الزامات اور تہمت کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بازی اور برات کا اعلان اس رکوع میں کیا اور ایسی صورتحال کے لیے رہنما اصول بیان فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 11 سے 20 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ زنا کے الزام کی صورت میں اگر 4 گواہ پیش نہ کیے جا سکے تو الزام لگانے والے کو جھوٹا شمار کر کے اس کے اوپر حد قذف کا اس کے اوپر حد جاری کی جائے اور کوڑوں کی سر عام سزا جاری کی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے ایسی افواہوں اور الزامات کے پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی ہو اور دوسروں کی کردار کشی کی ناجائز حرکتوں کا سد باب ہو سکے۔ یاد رکھیے یہ اسلامی سزائیں اس مالک نے جاری کی ہیں جو ہماری فطرت کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ایسی سزاؤں کا جب تک نفاذ عملی طور پر نہیں ہوگا ہمارے معاشرت درست نہیں ہو سکتی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے دھڑلے کے ساتھ میڈیا کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ اگر حد قذف کا قانون جسے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے آئین کے اندر کوئی شک ایسی نہیں ہوگی جو اسلامی اصولوں سے تصادم رکھتی ہو اور اسلامی حکم کے مطابق قوانین ڈھالے جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس قانون کا نفاذ کیا جائے، اور اس قانون کے حوالے سے جو الزام تراشی کرنے والے ہیں اگر وہ ثبوت مہیا نہ کر سکیں تو عدالت کو چاہیے کہ ان کے اوپر حد قذف لگائے، تاکہ ہمارا معاشرہ اس بے راہ روی سے اور اس تہمت کے بہتے ہوئے سیلاب اور طوفان سے ہمارا معاشرہ محفوظ اور مامون ہو سکے۔ یاد رکھیے دوسروں پر اللہ نے فرمایا الزام لگانے کو معمولی نہ سمجھو، اس سے معاشرے میں بے حیائی کا حجاب اٹھتا ہے اور اسلامی معاشرے کے معزز شخص کی عزت کی پامالی اور کردار کشی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر بلا ثبوت ایسا کوئی الزام سامنے آئے تو یہ سوچ لو کہ ایسی کوئی بات اگر تمہارے بارے میں کہی جائے تو تمہارا اپنا رویہ کیا ہوگا، اور اس جھوٹے الزام کو اپنے بارے میں تم کس حد تک تسلیم کرو گے۔ اگر اپنے بارے میں تسلیم نہیں کرتے تو دوسروں کے بارے میں اسی طرح
تسلیم کیوں کرتے ہو؟ کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ تمہیں تو اس قسم کی باتوں کا تذکرہ بھی زبان پر لانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں فحاشی اور عریانی کی باتیں پھیلانے والوں کے لیے دنیا میں کوڑوں کی شکل میں اور آخرت میں جہنم کی آگ کا دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اسی کنٹینیوشن میں آیت نمبر 21 سے 26 میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کفالت ان کے ایک رشتہ دار مصطح بن اساسہ کو بھی، جو کہ اس افواہ سازی میں ملوث تھے، جب آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے آیات قرآنیہ نازل ہو گئیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کفالت سے دستکشی اختیار کر لی، جس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مالی وسعت رکھنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کسی کی روزی کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم سے عفو درگزر کا معاملہ فرمائے؟ اس ارشاد قرآنی کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ان کا وظیفہ بحال کر دیا۔ پھر فرمایا جو لوگ پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا کہ بے حیا اور بدکار مرد و عورتیں باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے ہیں، جبکہ پاکیزہ اور صالح مرد و عورتیں باہمی طور پر ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ لہذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ اور نیک اللہ کے محبوب کی اور لوگوں کے سردار کی زوجہ ہیں تو ان کی پاک بازی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آیات نمبر 27 سے 34 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت ضرور حاصل کرو۔ جب تک اجازت نہ ملے تو کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر لوٹ جانے کو کہا جائے تو خوش دلی سے لوٹ جاؤ۔ یہی پاکیزہ عمل ہے۔ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا اور وہاں تمہاری ضرورت کی چیزیں موجود ہیں تو اس گھر میں بغیر اجازت جانے کی اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات کا اور حکم دیا کہ ایمان والے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں پردے اور حجاب کے حوالے سے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایمان والی عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس زینت کے سوا جو خود بخود ظاہر ہو جائے اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اپنی اوڑھنیاں اپنے گرے بانوں پر ضرور ڈالا کریں، اور اپنی زینت اپنے خاوند کے باپ، اپنے بیٹوں، خاوند کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، اپنی عورتوں اور اپنے غلاموں اور عورتوں سے دلچسپی نہ رکھنے والے زیر دستوں یا چھوٹے بچوں کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں۔ ان کی پازیبوں کی جھنکار غیر محرموں کو سنائی نہیں دینی چاہیے۔ اس میں پردے اور حجاب کا حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بھی بڑی بے رہروی کا شکار ہیں، اور لباس تو پہنے جاتے ہیں لیکن وہ لباس بے لباسی والے ہوتے ہیں۔ ایسے چست لباس پہنے جاتے ہیں جس سے جسم کی پوری زینت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ ہمیں محفوظ رکھے محرم اور نامحرم ہر ایک کے سامنے بے پردہ ہو کر جانا، بغیر اوڑھنیوں کے جانا، یعنی بغیر حجاب اور عبائے کے جانا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ اور ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی ازواج کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے۔ ان کو اللہ کا یہ حکم پڑھ کر سنانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے
کہ تم اللہ کی بیان کردہ پردے کی پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری عفت و عصمت کی حفاظت فرمائے، اور تم اپنے گھروں کے اندر بھی اگر رہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ محرموں کے سامنے بلا روک و ٹوک بغیر سر ڈھانکے یا بغیر چادریں اپنے سینوں کے اوپر ڈالے گھر کے اندر اس طرح بے حجاب رہ جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ گھر کے اندر بھی جن محرموں کا اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے ان کے سامنے بھی بڑی احتیاط اور عزت کے ساتھ اور بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم بیوہ عورتوں اور باصلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کر دو، جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ تمہارے غلام جو تمہیں کچھ دے کر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کو اس کی اجازت دے دو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کی خدمت بھی کرو۔ کوئی شخص لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کر کے دنیا کا مال کمانے کے لیے پیچھے نہ پڑے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 35 سے 40 کے اندر اپنی قدرت اور اپنی شان و عظمت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک ایسے طاقچے کی سی ہے جس میں چراغ رکھا ہے اور چراغ شیشے میں ہے، شیشہ ایسا شفاف ہے جیسے چمکتا ستارہ، اور چراغ میں زیتون کا ایسا شفاف تیل ہے کہ گویا آگ کو چھوئے بغیر ہی روشن ہو جائے گا۔ نور پر نور ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ارشاد فرمایا مومن ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن کو تعمیر کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے اور جن میں اللہ کا نام صبح و شام لیا جاتا ہے۔ ان مومنوں کو کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتا۔ ارشاد فرمایا رہے کافر تو ان کے اعمال چٹیل صحرا میں سراب کی طرح ہیں کہ جسے پیاسا پانی گمان کرے یا ایسے سمجھے جیسے ایک گہرے سمندر کے اندر تاریکیاں ہوں، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو اور بادل چھائے ہوں، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ یاد رکھو جس کو اللہ روشنی نہ بخشے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ یہ ظاہری روشنی نہیں، یہ باطنی روشنی کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ اندر جو ایک ایمان کا نور ایمان والوں کو حاصل ہوتا ہے یہ اس کی، اور جو کافر اندھیرے اور تاریکی میں ہوتے ہیں ان کی تاریکی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 41 سے 50 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ آسمان اور زمین کی ہر شے اور پرندے صف بستہ اللہ کی تسبیح اپنے اپنے طریقے پر کر رہے ہیں۔ بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ بادل لاتا ہے، انہیں تہ بتہ کرتا ہے، پھر میںہ برساتا ہے، جہاں رب تبارک و تعالی چاہے وہاں وہ برستے ہیں۔ رات اور دن کو وہی گردش میں رکھتا ہے۔ ہر جاندار کو اس نے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل رینگتا ہے، کوئی 2 پایا ہے اور کوئی 4 پایا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، مگر جسے وہ چاہے ہدایت اسے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام مشاہدات حق کے باوجود ارشاد فرمایا منافق لوگ زبان سے ایمان و اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ ملنے کی امید ہو تو سر ہلاتے موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دل کے روگی ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے،
یہ دلوں کے مریض ہیں یا شک میں گرفتار ہیں یا ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، حالانکہ یہ خود ظالم ہیں، نہ اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں آج کی تلاوت کردہ آیات ربانی کی تلاوت مکمل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ قرآن کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کی، اللہ اسے ہمارے سینوں میں پیوست کر دے، ہمارے قلوب میں پیوست کر دے، ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔